بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے حسن و جمال خوب دیا تھا، اور وہ عورت بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی، اس نے اپنے لیے ایک بڑا محل بنوا لیا اور ایک تخت بھی بنوا لیا، اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھی۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی تو ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک قریب کسی بستی کا نوجوان تھا، وہ بڑا ہی نیک اور عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا تو اچانک اس کی نظر اٹھی اور اس بدکار عورت پر جا پڑی۔ اس بدکار عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی، لیکن وہ آگے تو چلا گیا، اس کا دھیان تو ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، تسبیح میں، عبادت میں، تلاوت میں بیٹھتا تو اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس کا خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو کافی تکلیف پہنچائی۔ کئی دن تک اس نے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا، حتیٰ کہ اس دن اس نے یہ سوچا کہ اس خیال سے میری جان نہیں چھوٹتی، اس عورت کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا اس نے وہ بیچا اور اتنے سارے پیسے تیار کیے جتنے میں وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس بدکار عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بات چیت کرنے لگا تو اچانک بات چیت کے دوران تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے دن گزارے ہیں، آج مجھے میرا رب، میرا اللہ اس بدکار عورت کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ جب یہ خیال اس کے دل پر آیا تو اللہ کا ڈر اس کے دل پر غالب آ گیا۔ اس نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا تو عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں اتنا پیلا ہو چکا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ تو اس بدکار عورت نے کہا کہ تم جس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، تو وہ بڑی حیران ہو گئی کہ آج تک میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا مرد کہیں نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح آ جائے اور پھر برائی کیے بغیر یہاں سے واپس چلے جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہاں سے میں اب جاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا رہنے والا ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مصلی پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور وہ وہاں سے چل پڑا، اور جب وہ وہاں سے چلا گیا تو اس عورت کو اس کی صحبت ہو گئی، اتنی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو سارا دن ساری رات گناہوں میں پھنسنے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہو گئی اور ندامت ہونے لگی، سوچنے لگی کروں تو کیا کروں؟ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے۔ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی تو اس کو پوری بستی کا ایک ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی اکرامی خاتون تھی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی تو بنی اسرائیل کو وہ نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مگر جس کے ذریعے پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی بیوقوف ہوتے ہیں، جس کو پیغام پہنچانے کا ڈھنگ بھی نہیں ہوتا۔ اس بندے نے فوراً جا کر یوں کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو انہیں بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، ایسی عورت مجھ سے ملنے آئی ہے، اس سے ان کا کیا تعلق ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا، اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے تو کہہ دیا تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ناراض ہو گئے تو وہ عورت ڈر گئی کہ میری بدکاریاں ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرتا، میرے لیے تو دنیا میں اب کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اب وہ اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ واپس آئی تو وہ حیران تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنے سے گوارا نہ سمجھا۔ میں اتنی گری ہوئی عورت ہوں کہ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے وہ اس کے آگے سجدہ کرے، چنانچہ اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر مصلی پر بیٹھ کر اس نے سجدہ کیا اور دل سے اپنے پروردگار سے کہا کہ میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، اے میرے پروردگار، میرا کوئی نہیں تیرے سوا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، اس نے رات گزاری تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک عورت ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں، میری ایک خاتمہ ہی تو ہے، اگر نیت کر بھی لوں جن لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ تو مجھے نہیں رہنے دیں گے، تو لہٰذا میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے سادہ سے کپڑے پہنے تاکہ لوگ اسے پہچان نہ سکیں کہ یہ کون ہے۔ تو اس عورت نے سوچا کہ میں تو ایک عورت ہوں، کہاں جاؤں گی؟ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ایک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خاتمہ بن جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ تو وہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو اس کے گھر پہنچی اور اس کے گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے کہ وہ کمرے سے اس وقت نکلتا ہے کہ تم انتظار کر لو، اور انتظار میں بیٹھ گئی۔ اور جب انتظار کر رہی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا تو اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی۔ جب اس نوجوان نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو اسے وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا کہ میں اپنا مسلح چھوڑ کر اس کی چارپائی پر جا کر بیٹھا تھا۔ تو اس نوجوان کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے کی تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور اپنے ذہن سے نکالا تھا۔ اس نوجوان پر اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں گر پڑا اور وہیں گر کر اس کی جان نکل گئی۔ اس کی موت پر اس کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس عورت کا یہ بہت رنج تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اب اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ پہلے ایسی عورت رہی ہے، اگر اب توبہ کی یہ نیت کر چکی ہے تو اب میں اسے اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء اللہ میں سے گزرے۔ ایسی بدکار عورت بھی توبہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتے ہیں۔ واقعی ہمارا رب اتنا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی اور اس پر معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔